بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، تم کہاں تھے؟ بازار میں تھا، واپس لوٹ کر تم سے رابطہ کر رہا ہوں۔ میں نے لائن اوور ہونے پر جواب دیا، ٹھیک ہے پھر اپریٹس بند کر کے فون پر آ جاؤ، CST اس سے زیادہ محفوظ ہے، اوور اینڈ آل۔ فون ملاتے ہوئے میرے ذہن میں سلطان شاہ کا خیال جنم لے رہا تھا۔ ہوٹل کی فون لائن بین الاقوامی تھی، میں چاہتا تو محض کوڈ ملا کر پاکستان بات کر سکتا تھا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ملنے والی ایک عام سہولت تھی جو میری دسترس میں تھی۔ گویا گوپال نے خود مجھے فون پر آنے کا مشورہ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ محتاط تھا۔ گھنٹی بجنے کے بعد میرے کانوں میں سرلا کی آواز آئی۔ پاس ورڈ سن لینے کے بعد اس نے کسی توقف کے بغیر ریسیور گوپال کو دے دیا۔ ریوالوروں کا بندوبست ہو گیا ہے، تم ہوٹل کی پارکنگ میں آ جاؤ تو میں آدھے گھنٹے میں تھیلا تم تک پہنچا سکتا ہوں، گوپال کہہ رہا تھا۔ ابھی یہ پروگرام ملتوی کر دو، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرے پہنچنے سے پہلے این قابل ہوٹل بدل چکی ہے، اسے انسپیکٹر ڈیوڈ نے 9 بجے اپنے دفتر میں طلب کیا ہے۔ کیا پتا کہ پولیس والے ہماری طرف بھی آ جائیں، میں اپریٹس اور CSD چھپانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم تیزی سے سوچتے اور فیصلہ کرتے ہو، مگر انسپیکٹر ڈیوڈ کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ گوپال کی آواز آئی، وہ ایک بدنام اور اوباش پولیس افسر ہے اور اکیلی آنے والی غیر ملکی عورتوں کو ہیلے بہانے سے دفتر میں بلاتا رہتا ہے۔ اگر این چالاک ہے تو اسے جل دے کر جلد ہی لوٹ آئے گی۔ وہ جوان اور خوبصورت عورت ہے، اپنی صلاحیتوں اور کشش سے اچھی طرح واقف ہے۔ ڈیوڈ ندیدہ ہے تو وہ ایسے مردوں کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنا جانتی ہے۔ شہر کے پولیس افسروں کے بارے میں تمہاری معلومات قابل رشک ہیں، پھر بھی تمہارا فیصلہ بہتر ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ پہلے احتیاط کر لی جائے۔ اگر تم ضرورت محسوس نہیں کر رہے تو ہتھیاروں کی فراہمی کا معاملہ ابھی ملتوی رکھو، تم جب چاہو گے یہ سامان تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارے دیے ہوئے کاغذ پر خاصی کارآمد معلومات درج ہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ اجنبی سرزمین پر ابتدا میں ایسا ہی خلا محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں یہاں ایک مدت ہو چکی ہے، رابطے بھی ہیں، مگر 2 مہینے سے ہم راہ والوں کی گرین کوبرا فائل کی تلاش میں ہیں، اس کی نقل ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی۔ گوپال کا جواب سنتے ہی میرے ذہن میں ایک شعلہ سا لپکا اور میں نے پوچھا، یہ گرین کوبرا فائل کیا ہے؟ پاکستان کے خلاف بھارت کا کوئی انتہائی گنونا منصوبہ ہے، اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا جا رہا ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ فائل انل بسواس یا نریش شرما کی تحویل میں رہتی ہے۔ لوگ کاغذوں پر کام کرتے ہیں، جو کاغذ مکمل ہو جاتے ہیں وہ اس فائل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم نے یہ بات میرے کان میں ڈال دی، اب میں اس کا دھیان بھی رکھوں گا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ نقشب ان معاملات میں میری یا تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ تم نے اس کا نام خاص طور پر فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہ بہت کچھ کر گزرے گا اور کرتا رہتا ہے، مگر ہمیشہ اپنا دامن بچا کر رکھتا ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، شاید اسے اپنے ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ سرکاری آدمیوں سے دور رہتا ہے، ایسے معاملات میں پکڑ ہو جائے تو سیدھا غداری کا الزام سر آتا ہے۔ اس کے اپنے ذرائع اس قدر مؤثر ہیں تو وہ مجھے بھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دے گا۔ میرا نام لیے بغیر تم اپنی سی ایک کوشش کر لو، دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ انکار کر دے گا، تمہارا کیا جائے گا۔ میں یہ ضرور کروں گا، لیکن تم این کا دھیان رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ ڈیوڈ سے صرف ایک ہی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، اس سے وہ خود ہی بچ سکتی ہے۔ ڈیوڈ نے اسے ٹریپ کر لیا تو میں کیا کر سکوں گا؟ گوپال کا جواب بہت حقیقت پسندانہ تھا، مجھے اپنے حلق میں تلخی سی گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گوپال قدرے وقفے کے بعد کہہ رہا تھا، نقشب کو فون کرو تو اسے دادا کہہ کر مخاطب کرنا۔ بمبئی کے بدماش اپنے لیے یہ خطاب سنتے ہیں تو ان کے سینے پھول کر کپا ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ذہنی ابال کا رخ موڑنے کی نیت سے کہا، اعتماد کے ڈرائیور کے ساتھ مجھے ایک گاڑی مل سکے تو میرے کام
کرنے کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ اس وقت میں خود کو ایک بھنور میں پھنسا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ تم بلا وجہ یہ سوچ رہے ہو ابھی تمہیں دہلی آئے ہوئے 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے اور تم بہت کچھ جان چکے ہو۔ گاڑی کل صبح سے رات تک تمہارے پاس رہے گی، G3 اسے چلائے گا، ضروری ہتھیار وغیرہ بھی اسی میں پڑے رہیں گے۔ اس طرح تمہارا ہوٹل کا کمرہ ہر وقت صاف ستھرا رہے گا۔ G3 دہلی کے چپے چپے سے واقف ہے اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے بے خطا نشانہ لگاتا ہے۔ صبح اسے بھیج دینا، وہ نیچے سے انٹرکام پر مجھے اپنی آمد کی اطلاع دے دے گا۔ میں نے ویرا کے بارے میں گوپال کی بے لاگ رائے جاننے کے بعد دوبارہ اس بارے میں ایک لفظ نہیں کہا اور فون بند کر دیا۔ میری ریسٹ واچ 9:15 بجا رہی تھی۔ 15 منٹ میں ویرا کا واپس اپنے ہوٹل پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اس کے بارے میں غزالہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی ضد اور ہٹ درمی کے حوالے سے اس پر تنقید شروع کر دیتی۔ میں اس کے بارے میں سوچتا اور کڑتا رہا۔ پھر میں نے اضطراری طور پر گوپال کا دیا ہوا کاغذ نکالا اور نقشب کا نمبر ملا لیا۔ 3 گھنٹیوں کے بعد باری اور خمار میں ڈوبی ہوئی ہیلو سنائی دی۔ میں دادا سے بات کرنے کا خواہش مند ہوں۔ میں نے ملتجیانہ لہجے میں اپنی بات شروع کی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ بولو بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کی آواز میں شاہانہ فراخ دلی اودکار آئی۔ پاکستان سے آئی ہوئی ایک لڑکی کو انسپیکٹر ڈیوڈ نے اس وقت اپنے دفتر میں بلایا ہوا ہے۔ نقشب دادا کی زبان سے ایک موٹی سی گالی برآمد ہوئی۔ سالہ نشے میں ہوگا، میں ابھی اس کا دماغ درست کرتا ہوں۔ وہ ڈیوڈ کے نشے کو برا قرار دے رہا تھا مگر ہر پیشہ ور بدماش کی طرح اس وقت خود نشے میں تھا۔ اس نے مجھ سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ کسی فریادی نے اس کے فون کی گھنٹی بجائی تھی اور ایک لڑکی کے لیے مدد مانگی تھی۔ وہ پولیس افسر ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ چڑ کر لڑکی پر زیادہ ظلم کر گزرے۔ میں نے اسے اشتعال دلایا۔ اس بار نقشب نے ایک نئی اور بے ساختہ گالی دی۔ بمبئی کا دادا ہوں، دلی کے لونڈے کتنے بھی بڑے افسر ہو جائیں، میرے نام سے ان کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ اس نے لونڈیا کو ہاتھ بھی لگایا تو میں اس کا ہاتھ توڑ ڈالوں گا، سمجھا کیا ہے؟ میرا نام نقشب ہے، نقشب۔ وہ منہ پٹ دیدہ دلیر اور شیخی خور تھا۔ شاید نشہ اترنے کے بعد وہ ایسا نہ رہتا ہو، لیکن نشے کے عالم میں اسے چڑھانا بہت آسان تھا۔ اس وقت میں ویرا کا مسئلہ چھیڑ چکا تھا، اس لیے کوئی دوسری بات مناسب نہیں تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ گوپال کا تبصرہ سننے کے بعد مجھے جو کوفت ہوئی تھی وہ نقشب سے بات کرنے کے بعد دور ہو گئی۔ ویرا کوئی اناڑی اور گھریلو لڑکی نہیں تھی، عورتوں کے ہزار چلیتروں سے واقف تھی۔ اس کے گروہ میں کوئی کسر باقی رہ جاتی تو اسے نقشب کی دھمکیاں پورا کر سکتی تھی۔ نقشب کی شہرت اچھی نہیں تھی، اس کا نام ایک بدماش کے روپ میں میرے سامنے آیا تھا، لیکن اس نے کسی تعارف یا سفارش کے بغیر جس طرح انسپیکٹر ڈیوڈ کی سرکوبی کا وعدہ کیا تھا، اس نے میرے دل میں ماضی کے سلطانہ اور بہرام ڈاکو کی یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ امیروں اور جاگیرداروں کو لوٹتے تھے اور ضرورت مندوں کی کھلے دل سے مدد کرتے تھے۔ شاید داؤد جٹ کے دستے راست کا کردار بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اپنی بدماشی کی کمائی اور اثر و رسوخ کو وہ مظلوموں کی مدد کے لیے استعمال کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے مجھ سے مختصر براہ راست اور 2 ٹوک بات کی تھی جس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آپ نے اسے بات کر لی، ایسا نہ ہو کہ ڈیوڈ اسے نقشب کی اعلی کار سمجھ بیٹھے۔ غزالہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ ایسے کھلے دل کے لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ ڈیوڈ اپنے دل میں جو چاہے سمجھتا رہے، دوبارہ ویرا کو چھیڑنے یا تنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھارت کی پوری انتظامیہ بمبئی کے بدماشوں سے لرزتی ہے مگر وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے، غزالہ نے مستفسرانہ انداز میں کہا۔ گوپال بتا چکا ہے کہ وہ اپنا دامن بچا کر چلتا ہے، سیاست اور جاسوسی کے بکھیڑوں کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ پھر گوپال نے آپ کو اس کا نام کیوں دیا ہے؟ غزالہ نے سوال کیا۔ وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ہمدرد ہے۔ اپنے سر کوئی سنگین الزام آنے کا خطرہ نہ ہو تو شاید وہ کبھی ہمارے کام بھی آ سکتا ہے۔ یہی دیکھ لو کہ اس وقت اس نے ویرا کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا ہے، ورنہ اس وقت ہمیں دہلی تو کیا پورے بھارت میں ویرا کا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بال بوتے پر یہاں مسلمان سر اٹھا کر چلتے ہیں، ورنہ وہ ایک کچلی ہوئی بڑی اقلیت ہے۔ نقشب کا سکہ پوری طرح دہلی میں چلتا ہو مگر بھارت بہت بڑا ملک ہے، ہر خطے کے مسلمانوں کو ایسی چھتریاں میسر نہیں آ سکتی۔ وہ لوگ لکھ پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کے بال
بوتے پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزالہ نے بڑھ کر ٹیلی ویژن کی دھیمی آواز بڑھا دی کیونکہ دوردرشن سے خبریں دکھائی اور سنائی جا رہی تھی۔ ملکی اور عالمی سیاسی خبروں میں میری لیے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب آخر میں نیوز ریڈر نے بتایا کہ دہلی سے سڑک کے راستے شملہ جاتے ہوئے پاکستان کے 3 سفارتی اہلکار ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ وہی بری خبر تھی جس کی ہر آن توقع تھی۔ بھارتی اپنے سفارتکاروں کے سیاہ کرتوتوں کا جائزہ لینے کے عادی نہیں تھے، بس جان کے بدلے جان لینے کے وحشیانہ روگ میں مبتلا تھے۔ مجھے یقین تھا کہ نام نہاد حادثے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں میں سے کوئی بھی سفارتی بے راہ روی میں ملوث نہیں رہا ہوگا۔ میں نے گوپال کو اچھی طرح خرید کر اندازہ لگا لیا تھا کہ بھارتیوں کی درندگی کے مقابلے میں پاکستان کے ذمہ دار افسر عدم تشدد کا راگ الاپے جا رہے ہیں۔ ان کی پالیسیاں مدافعانہ تھیں جبکہ دشمن ہر محاذ پر بڑھ کر وار کیے جا رہا تھا۔ میں وہ خبر سن کر اداس ہو گیا تھا۔ میں نے اول خان یا سلطان شاہ کو فون کرنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا، مگر میرے پاس کافی وقت تھا جو کاٹے نہیں کاٹ رہا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ویرا 10 بجے سے پہلے اپنے ہوٹل نہیں پہنچے گی۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ تھوڑی دیر پہلے گوپال سے میری بات ہوئی تھی، لیکن وہ دہلی اور شملہ کے راستے میں پاکستانی سفارتی عملے کو پیش آنے والے کسی مہلک حادثے سے بالکل بے خبر تھا۔ ٹیلی ویژن کے خبر نامے میں وہ اطلاع اچانک نمودار ہوئی تھی۔ شاید بھارتیوں نے اس نام نہاد حادثے کی خبر کو جان بوجھ کر دبائے رکھا تھا۔ شاید اس دوران میں حادثے کے حقیقی اسباب کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہو کہ ان 3 افراد کو پیش آنے والے واقعے کے اصل محرک کا سراغ نہ لگا سکے۔ میں دیر تک بستر پر خاموش لیٹا اس اندوہناک واقعے پر غور کرتا رہا۔ غصے اور اشتعال میں مجھے یہ خیال بھی آیا کہ انل بسواس یا نریش شرما کو فون کر کے خوفزدہ کروں، لیکن اس حرکت کے نتائج کے بارے میں سوچنے کے بعد میں نے وہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ بات بالکل کھل کر سامنے آ چکی تھی کہ وہ دونوں بھارت کے سرکاری دہشت گردوں کے سرگنا تھے۔ پاکستانیوں کو ہر سطح پر جانی اور مالی نقصان پہنچانا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ بھارت کی سرزمین پر پیش آنے والے تازہ ترین واقعے میں ان کا تخریبی دماغ کار فرما ہو سکتا تھا۔ میں فون کر کے انہیں شدید ذہنی اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا، لیکن یوں وہ ہوشیار ہو جاتے اور مجھے ان کی گردنوں پر ہاتھ ڈالنا دشوار ہو جاتا۔ بہتر یہی تھا کہ صبر و استقامت سے کسی مناسب وقت کا انتظار کیا جاتا۔ ان لوگوں کو سبق دینے کے لیے جلال اور اس کے آدمیوں کا اصولی فلسفہ ناکافی تھا۔ صرف میں ہی انہیں ان کی زبان میں کچھ سمجھا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ اطمینان کی بات تھی کہ دھیرے دھیرے میرے وسائل یکجا ہو رہے تھے اور عمل کر گزرنے کا مرحلہ قریب آتا جا رہا تھا۔ میں اپنے حریف کو بے خبر رکھنا چاہتا تھا۔ ان کے کانوں میں کہیں سے بنک پڑ چکی تھی کہ کچھ خطرناک پاکستانی ان کے ملک میں گھس آئے تھے۔ ان مشتبہ افراد کی تلاش میں شاید ہر مشتبہ شہر کی پولیس حرکت میں آ چکی تھی، لیکن ہمارے ستارے یاور تھے۔ پولیس افسران کا سامنا کرنے کے باوجود ہم محفوظ و مامون تھے۔ توقع تھی کہ ویرا بھی دوسری آزمائش میں سرخرو رہے گی۔ میں نے انل بسواس اور نریش شرما کو فون کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا کیونکہ میں انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنا چاہتا تھا۔ ویرا نے کراچی میں اس کے برعکس رویہ اپنایا تھا۔ وہ CIA کے علاقائی سربراہ کو پاکستان سے باہر ہانک کر بھارتی شکار گاہ میں اس کا ہانکا کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کراچی چھوڑنے سے پہلے دیوانگی کے انداز میں اسے پے در پہ 3 فون کر ڈالے تھے اور وہ دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ بعد میں اول خان نے تصدیق کر دی تھی کہ وہ بھیڑ نما بھیڑیا اپنے گھر اور دفتر سے غائب تھا۔ ہمیں کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا کہ وہ کہاں تھا۔ ویرا کے قہر سے بچنے کے لیے اسلام آباد، دہلی، بینکاک یا پھر کہیں بھی رپوش ہو سکتا تھا۔ ویرا کی طرح میری بھی دلی آرزو تھی کہ اس نے کراچی سے دہلی کا رخ کیا ہو تاکہ اسے اس کے گہرے دوستوں کے دیش میں انل بسواس کے ساتھ اس کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ گاڑیاں دھیرے دھیرے یکجا ہو رہی تھی، لیکن اس وقت تک CIA کے جان اسمتھ کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ 10 بجے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ CSD کے تاروں کو لائن سے الگ کیے بغیر میں نے اس کا سوئچ آف کر دیا۔ اس ڈیوائس کے بغیر میں نے ہوٹل مرینا کا نمبر ملایا اور جب آپریٹر نے کال ویرا کو منتقل کر دی تو میں نے CSD آن کر دی۔ وہ سادہ سی ترکیب اچانک میرے ذہن میں آئی تھی۔ میں نے آپریٹر کی دوبارہ دخل اندازی کا مناسب ترین سدباب کر لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اپنے کمرے میں موجود ہو۔ تمہاری
آواز سن کر میری جان میں جان آئی ہے، ورنہ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کہا مظہر احتیاط سے کام لو، کوئی اور بھی یہ گفتگو سن سکتا ہے۔ ویرا کو اندازہ نہیں تھا کہ سی ایس ڈی اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ کھل کر بات کرو۔ لائن منتقل ہونے کے بعد میں نے ڈیوائس آن کر دی ہے۔ وہ کوئی بدماش اور آوارہ پولیس افسر ہے، حرام زادہ، نشے میں دھت تھا، جانچ پڑتال سے زیادہ دل لگی کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ غصے سے میرا خون کھول رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی۔ ویرا میری کیفیت کا اندازہ کر کے ہنس پڑی۔ ہونا کیا تھا؟ تم جانتے ہو کہ میں ایسے خبیث مردوں کو اپنی انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ وہ میرے لچھے دار باتوں میں بار بار کھیسیں نکال رہا تھا اور اس کے ماتحت زیر لب مسکرا رہے تھے۔ تم نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اب وہ تمہارے ہوٹل کے چکر لگاتا رہے گا۔ میں خود بھی اس امکان سے ڈر رہی تھی۔ میں اسے جل دے کر وقتی طور پر جان بچا سکتی تھی، لیکن پھر وہ میرے کمرے کا راستہ دیکھ لیتا۔ انہی خوش گپیوں کے دوران کسی کا فون آ گیا، جس میں ڈیوڈ کا موڈ غارت ہو گیا اور اس نے مجھے اپنے دفتر سے روانہ کر دیا۔ وہ کسی نقشب کو بہت گندی گالیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 2 ٹکے کا بدماش ہے، مگر خود کو دہلی کا مالک سمجھتا ہے۔ جس دن داؤ لگ گیا کوئی اسے گولیوں سے بھون ڈالے گا۔ وہ ویرا کی کہانی کا دلچسپ ترین موڑ تھا جس سے مجھے گہری دلچسپی تھی۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ نقشب نے نشے میں ہونے کے باوجود اپنے وعدے کا پاس کیا تھا اور ویرا کی بحفاظت واپسی کے لیے اسے کچھ کھری کھری باتیں سنائی تھی۔ میں ویرا کو بتا دیتا کہ نقشب نے وہ فون میرے ایما پر کیا تھا تو وہ مزید تفصیل گول کر جاتی۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، کوئی 2 ٹکے کا بدماش انسپیکٹر عہدے کے ایک پولیس افسر کو کیا دھمکیاں دے سکتا ہے؟ پتہ نہیں، ویرا بے پرواہی سے بولی۔ جب تک فون پر بات ہوتی رہی ڈیوڈ ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ اس نے فون بند کرنے کے بعد نقشب کی شان میں مغالطات بکنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ نقشب نے اس وقت تمہاری واپسی کے لیے ڈیوڈ کو فون کیا تھا تو تم کیا کہو گی؟ میں ہنس کر یہ مذاق سن لوں گی۔ دہلی کے کسی بدماش کو میری آزادی یا گرفتاری سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس وقت میں اس لیے خوش ہوں کہ دہلی میں ہمیں ایک ایسا ہمدرد مل گیا ہے جو کسی جان پہچان کے بغیر ہر مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ 18ویں صدی کی باتیں مت کرو، ایسے بدماش، چور اور ڈاکو اس وقت پائے جاتے تھے۔ آج ہم 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ اس سے تمہاری کوئی جان پہچان نہیں تھی تو تم اسے میری مدد کے لیے کیسے آمادہ کر سکے؟ یہ ناقابل یقین کہانی ہے۔ اس نے ڈیوڈ کے چنگل میں پھنسی ہوئی ایک پاکستانی لڑکی کی مدد کی ہے۔ یقین نہ ہو تو تمہیں اس کا فون نمبر دیتا ہوں، فون کرو گی تو شاید وہ خود ہی تم سے بات کرے گا۔ مجھے بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کر کے اپنی شہرت برقرار رکھے گا۔ تمہارے پاس سی ایس ڈی ہے، میں اس سے محروم ہوں۔ میں کسی سے آزادانہ رابطہ نہیں کر سکتی۔ میرے اصرار اور سنجیدگی پر آخر کار اسے اعتبار کرنا پڑا۔ میرے لیے یہ سب واقعی حیران کن ہے۔ ڈیوڈ فون پر بات کرتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ فون سننے کے بعد اس کی خرافات کا سلسلہ یکلخت ختم ہو گیا اور اس نے نقشب کو برا بھلا کہتے ہوئے مجھے لوٹا دیا۔ آج اسے چوٹ ہو گئی لیکن وہ کسی بہانے سے پھر پلٹ سکتا ہے۔ میں نے محض ویرا کو ڈرانے کے لیے کہا، یہ یاد رکھنا کہ زخم کھایا ہوا سانپ پلٹ کر اپنا پھن ضرور مارتا ہے۔ ڈیوڈ اپنی ذلت کو آسانی سے نہیں بلا سکے گا۔ تم فکر مت کرو، میں وہ فون آنے سے پہلے بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی لیکن تم پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے میرا خیال رکھا اور نقشب کو ڈیوڈ کی زیادتی کی طرف متوجہ کر دیا۔ ویرا کا جواب سن کر میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس کی آواز میں طنز پنہا نہیں تھا لیکن لہجے میں ہلکی سی اجنبیت تھی۔ میں نے ذرا سختی سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے تجربات نے تمہاری طبیعت صاف کر دی ہے۔ اب تنہا رہنے کی عادت نہیں رہی میرے لیے۔ یہ بات سہانے روح بنی ہوئی ہے کہ تم اسی شہر میں موجود ہو اور مجھے تم سے دور رہنا ہے۔ اس تلخ تجربے سے گزرنے سے پہلے میں اس کے اثرات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے غزالہ کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے
سے کہا، پیش رفت ہو رہی ہے، کھیل کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، دعا کرو کہ ہمیں یہاں کے مسائل سے جلد از جلد نجات مل جائے اور ہم واپس روانہ ہو سکیں۔ اس وقت تم نے باتیں کر کے میرا دل ہلکا کر دیا ہے، ورنہ پابندیوں سے مجھے وحشت ہونے لگی تھی۔ تم سے مل نہیں سکتی، فون پر زیادہ بات نہیں کر سکتی، جب تک یہاں رہنا ہے مجھ سے CSD لگا کر بات ضرور کر لیا کرو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں خیال رکھوں گا، اب تم آرام کرو، ہمیں اطلاع دیے بغیر ہوٹل تبدیل نہ کر لینا۔ میں فون بند کر کے مڑا تو غزالہ مسکرا رہی تھی۔ فون پر دھیمے لہجے میں ہونے والی باتوں سے اسے ویرا کی خیریت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اگلے روز انڈین ایکسپریس کے پہلے صفحے پر میرے لیے 3 اہم خبریں موجود تھیں۔ پہلی خبر پاکستانی سفارتی عملے کو پیش آنے والے اندوہناک حادثے کے بارے میں تھی۔ اخبار نے اس واقعے پر 3 کالمی سرخی جمائی تھی۔ پولیس اور سرکاری ترجمان کے مطابق وہ حادثہ سڑک پر تیز رفتاری کے دوران اگلا ٹائر پھٹ جانے کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس بد نصیب کار نے اگلا ٹائر پھٹ جانے کی وجہ سے ایک گہرے کھڈ میں کلا بازیاں کھائی تھیں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ ٹائر حادثاتی طور پر پھٹا تھا یا کسی چھپے ہوئے کسی ماہر نشانہ باز نے ٹائر پر قسمت آزمائی کی تھی۔ سارا اہتمام کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ جائے حادثہ سے پھٹے ہوئے ٹائر کے متعدد ٹکڑے دستیاب ہوئے تھے، جن میں کسی گولی وغیرہ کے نشان کا سراغ لگانا ناممکن تھا۔ کسی واقعے میں آتشی بارودی اسلحے کے استعمال کا تعین کرنے کے لیے استعمال ہونے والی سہولتیں بھارت میں دستیاب تھیں۔ نہ پاکستان میں، امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن وہاں تک منتقلی کا عنصر ایسے ہی ہر ٹیسٹ کو ناکام بنا سکتا تھا۔ وہ براہ راست قتل بہرحال نہیں تھے۔ پاکستانی سفارت خانے نے فوری طور پر کسی منفی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ اسے حادثے کے طور پر ہی قبول کر لیا جائے گا اور 3 قیمتی انسانی جانوں کے اتلاف پر کوئی نازیبا الزام تراشی نہیں کی جائے گی۔ دوسری خبر بھارت میں چند پر اسرار پاکستانی دہشت گردوں کے داخلے کے بارے میں تھی۔ بھارت کی وزارت داخلہ کو مصدقہ خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ کچھ پاکستانی دہشت گرد گروپ پوری تیاریوں کے ساتھ بھارتی سرزمین پر وارد ہو چکے تھے۔ امن و امان اور قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کو چوکس رہنے کے احکام جاری کیے گئے تھے اور کئی بڑے شہروں میں مشتبہ افراد کی تلاش کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ اس خبر میں میرا یا کسی اور کا نام نہیں تھا، لیکن قیاس بتا رہا تھا کہ وہ ساری ہلچل ہماری وجہ سے تھی۔ ہم تینوں پوری رازداری اور خاموشی کے ساتھ پاکستان سے روانہ ہوئے تھے۔ ہر مرحلے پر اس قدر احتیاط سے کام لیا گیا تھا کہ بھارتی فوج کے میجر اچاریہ اور اس کے اوباش صوبے دار سمیت کسی کو بھارت میں ہمارے داخلے کی بنک نہیں مل سکی تھی۔ صرف امرتسر کا بنگو ہمارا رازداں تھا۔ خود اس کی سلامتی کا تقاضا تھا کہ وہ ہماری آمد کے بارے میں اپنی زبان بند رکھتا۔ اس کے باوجود خبر نکل گئی تھی تو میں اپنی کسی خامی پر غور کرنے کے بجائے سارا کریڈٹ ان بھارتی ایجنٹوں کو دینے پر مجبور تھا جو پاکستان میں فعال تھے۔ کراچی میرا بنیادی کیمپ تھا۔ میں اسپیشل ٹاسک فورس کے تعاون سے وہیں بیٹھ کر دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا تھا۔ ہماری لاہور روانگی کے بعد کراچی کے محاذ پر طاری ہونے والی خاموشی نے شاید راہ والوں کی صفوں میں تحریک پیدا کی اور پھر وہ کسی نہ کسی طرح یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہم کراچی سے نکل کر لاہور پہنچے ہوئے تھے۔ لاہور میں ہیومن سوسائٹی اور چودھری عظمت کے معاملات میں میرا تمام کردار پسے پردہ رہا تھا۔ وہ واقعہ IB کے کیس کی صورت میں اخبارات اور عوام کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن مخصوص زاویے سے کھوج لگانے والوں نے شاید کسی طرح پتہ چلا لیا تھا کہ میں ان واقعات میں شامل تھا۔ کراچی سے روانگی اور لاہور میں موجودگی کی شہادتیں مل جانے کے باوجود اب ان لوگوں کو میرا کوئی سراغ نہیں مل سکا، تو انہوں نے از خود ایک مفروضہ قائم کر لیا کہ میں سرحد پار کر کے ان کے ملک میں داخل ہو چکا تھا۔ ان کے نقطہ نظر سے یہ امکان اتنا ہولناک تھا کہ انہوں نے مزید تحقیق اور تفتیش میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے خفیہ اندازے آگے بڑھا دیے۔ وہ اپنے اندازوں کے بارے میں پوری یقین نہیں تھے، اس لیے اطلاعات میں میرا نام شامل نہیں تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ان کا اصل نشانہ کون تھا۔ تیسرے اور مختصر سی ایک کالمی خبر سب سے زیادہ حوصلہ افزا تھی۔ وہ ایشیا میں CIA آپریشنز کے چیف جان اسمتھ کی مقامی مصروفیات کے بارے میں تھی۔ وہ بزدل اور بگوڑا نجی دورے کی آڑ میں کراچی سے بھاگ کر دہلی آ پہنچا تھا اور اعلیٰ بھارتی حکام سے ملاقاتوں میں مصروف تھا۔
میں ناشتے کے دوران ان خبروں کا مطالعہ کرتا رہا۔ انڈین ایکسپریس ایک معتبر اور جامع اخبار تھا، اس میں وہ اب موجود تھا جو مجھ جیسے لوگ جاننا چاہتے تھے۔ چائے نوشی ختم کرنے کے بعد میں نے اخبار کے اوراق پلٹے تو مجھے میجر بخشی کے بارے میں بھی کچھ مواد مل گیا۔ کراچی سے ممبئی منتقلی کے بعد اس کے متعدد ٹیسٹ کیے جا چکے تھے، مگر دماغی اور اعصابی امراض کے ماہرین اس کی بیماری کے اسباب کا سراغ لگانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ اس کی یادداشت کا خانہ بدستور کوڑا تھا۔ 3 بے گناہ پاکستانی سفارتکاروں کی لاشوں کے بدلے میجر بخشی کی زندہ لاش کا سودا بہت سستا تھا۔ میجر بخشی ایک مسلمہ اور مصدقہ مجرم تھا۔ اس کے جرائم تواتر کے ہاتھ میرے سامنے آتے رہے تھے، پھر بھی کسی جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے ہم نے اسے ہلاک نہیں کیا تھا۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد ایس ٹی ایف کے حامد نے مارشل آرٹس میں اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بخشی کے شانوں کی کچھ ایسی رگیں دبائی تھیں کہ اس کی یادداشت صاف ہو گئی تھی۔ وہ بخشی کا عضلاتی نقصان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ قابل ترین بھارتی ماہرین بھی سر جوڑ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ آپ کب تک اخبار چاٹتے رہیں گے؟ طویل انتظار سے اکتا کر غزالہ سوال کر بیٹھی۔ بہت دلچسپ خبریں ہیں، پڑھو گی تو تم بھی ان میں محو ہو جاؤ گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بہت سے راز ابل کر خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ جان اسمتھ کسی گیدڑ کی طرح دم دبا کر کراچی سے بھاگا تھا۔ اخبار بتا رہا ہے کہ وہ دہلی میں ہے۔ این قابل یہ خبر پڑھ کر خوش ہو جائے گی۔ غزالہ نے کہا، یہ بات طے ہو چکی تھی کہ بھارت کی سرزمین پر ہم لوگ تخلیے میں بھی ایک دوسرے کا ذکر ان ناموں سے کریں گے جو ہمارے پاسپورٹوں پر لکھے ہوئے تھے۔ اگر اس کے ہوٹل میں انڈین ایکسپریس ہی مہمانوں کو فراہم کیا جاتا ہے تو وہ ضرور یہ خبر پڑے گی۔ وہ یہاں ہے مگر ہم اس تک کیسے پہنچیں گے؟ وہ سوال کرتے ہوئے غزالہ سنجیدہ ہو گئی۔ گاڑی آ جانے دو، میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ آج ہی سے تلاش کی مہم شروع کر دی جائے گی۔ اس روز ہم دونوں سویرے بیدار ہو گئے تھے۔ ہم تیار ہو کر ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے مگر صرف 9:15 بجے تھے۔ G3 کسی بھی وقت گاڑی لے کر پہنچنے والا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ پہلے میں ان ٹھکانوں کا جائزہ لوں گا جہاں میرے متوقع شکاروں کے دفاتر یا گھر واقع تھے، پھر محل وقوع اور فرار کی دستیاب سہولتوں کی روشنی میں ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کروں گا۔ اپنے ملک سے باہر نکلنے کے بعد یہ سب بہت مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے۔ غزالہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ امریکہ پہنچنے کے بعد بھی ایسا ہی جمود نظر آ رہا تھا مگر ایک بار راستہ بن گیا تو ہر کام سیدھا ہوتا چلا گیا۔ امریکہ کے مقابلے میں یہاں کا ماحول وغیرہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ اجنبی نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہاں آئے ہوئے وقت بھی کتنا ہوا ہے؟ 10 بجے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے G3 بول رہا تھا۔ وہ گاڑی لے آیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی کا رنگ اور نمبر بتایا۔ میں نے اسے پارکنگ میں رک کر انتظار کرنے کی ہدایت کی۔ ویرا کو تیاری کا اشارہ کیا اور فون پر ویرا کے ہوٹل کا نمبر ملا لیا۔ غزالہ کو تیاری کا اشارہ کیا اور فون پر ویرا کے ہوٹل کا نمبر ملا لیا۔ پچھلے تجربے کی روشنی میں اس بار بھی میں نے پرانی ترکیب آزمائی۔ ریسیور پر ویرا کی آواز سن کر CSD آن کر دی۔ تم نے اخبار دیکھا ہو تو پڑھ لیا ہوگا کہ جان دہلی میں موجود ہے۔ میں نے اسے خوشخبری سنائی۔ واقعی اس کی تہیہ زدہ آواز مسرت سے لبریز تھی۔ میں تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھی ہوں، ابھی اخبار دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ انڈین ایکسپریس میں پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی جاری کی ہوئی خبر چھپی ہے، یہ دوسرے اخباروں میں بھی آئی ہوگی۔ تم کو نہ ملے تو انڈین ایکسپریس کے اندرونی صفحات ملاحظہ کر لینا۔ اب میں شہر کے سروے پر نکل رہا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ غزالہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوگی؟ ویرا نے رشک آمیز آواز میں پوچھا۔ دوستوں کی طرف سے گاڑی اور ڈرائیور کا بندوبست ہو گیا ہے، وہ میرے ساتھ جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے بھی ساتھ لے لو؟ میں تیار ہو کر 5 منٹ میں نیچے آ جاتی ہوں۔ تمہارا حافظہ کمزور ہے، تم پچھلی رات کے تجربے اور اپنے وعدے کو اتنی جلدی بھول جاؤ گی، مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ میں تمہاری کامیابیوں کے لیے دعا گو رہوں گی۔ ہوٹل پہنچ کر مجھے فون ضرور کر لینا، اس نے مجھے تاکید کی۔ اسے بہلائے رکھنے کے لیے وہ مختصر سی کال ضروری تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کر کے فون بند کر دیا۔ اتنی دیر میں غزالہ جوتے پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ میں نے CSD کو فون کی لائن سے الگ کر لیا۔ غزالہ نے CSD اور آپریٹس
वायरस अपने वेंटी बैग में डाले और हम दोनों अपना कमरा मुकफ्फल करके लिफ्ट की तरफ चल दिए। हमारे कमरे में रोजमर्रा इस्तेमाल के चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं सफर में रकम और पासपोर्ट वगैरह हर दम अपने साथ रखने का आदी था। मैंने कमरे की चाबी काउंटर पर जमा कराई और गजाला के साथ होटल से निकल गया। मैंने G3 से इसकी गाड़ी का रंग और नंबर मालूम कर लिया था, लेकिन पार्किंग लॉट में घुसते ही मुझे एहसास हो गया कि मतलूबा गाड़ी तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं ठिठक कर रुक गया। मैं सोच रहा था कि लॉट में खड़ी हुई गाड़ियों में अपनी तलाश की इब्तिदा किस तरफ से करूं। परेशानी के आलम में मेरी सारी तवज्जो अपने सामने मरकूज थी। अचानक पीछे से किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया। दबाव हल्का और दोस्ताना था, इसमें गिरफ्त की सी सख्ती नहीं थी, मगर मेरे लिए वो हरकत गैर मतवक्को थी। मैं भड़का और बहुत तेजी से घूमा तो एक मतीन और बड़ा बड़ा नौजवान मेरी नजरों के सामने था। मेरे पलटने की वजह से इसका हाथ मेरे शाने पर से गिर चुका था। वो बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। तुम्हें 4 नामों वाले की तलाश है? निगाहें 4 होते ही इसने संजीदगी से पूछा। मुझे काले चोर की तलाश है। तुम कौन हो और इस बेतकल्फी का क्या मतलब था? मैंने तल्खी से कहा। गजाला परेशान नजर आने लगी थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।